علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے جو بار بار عرض کیا گیا کہ جب درس ہو رہا ہو، بیان ہو رہا ہو، واعظ و نصیحت ہو رہی ہو تو اس وقت نہ تسبیح پڑھے نہ مطالعہ کرے۔ اس میں قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، احادیث پڑھی جاتی ہیں، اقوال صحابہ، اقوال تابعین، اولیاء اللہ کی زندگی عرض کی جاتی ہے، تو اس کو توجہ سے سننا ضروری ہے۔ مفتیان اکرام سے بھی اگر آپ پوچھیں گے تو یہی جواب ملے گا کہ اگر آپ نے تسبیحات کرنی ہیں تو علیحدہ ہو جائے بیٹھے، پھر بیان میں شریک نہ ہوں۔ کچھ لوگ اپنے حساب سے سوچتے ہوں گے کہ جو وظیفے میں فائدہ ہے بیان میں وہ فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر شریعت کا ایک مسئلہ یاد کر لیا تو 1000 آیتوں سے بہتر ہوگا۔ ایک آیت یاد کر لی تو 1000 تسبیح سے بہتر ہوگی۔ قرآن پاک صرف تلاوت کے لیے نہیں اتارا گیا۔ تلاوت چاہیے، مسلمان کا ایک بہت بڑا غذائی مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہے، یہ روحانی غذا ہے، لیکن اتارا گیا کہ اس کے احکامات پر عمل کرو۔ مطالعے کے حوالے سے بھی قرآن پاک کا وہ حصہ جو واقعات اور قصص ہیں، مثالیں ہیں، وہ ہر آدمی پڑھے، شاید سمجھ بھی سکے، اور جو قرآن پاک کا حصہ احکامات کا حصہ ہے، قانون کا حصہ ہے، وہ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو قانون دان ہی سمجھیں گے، ان سے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ آج کل ہماری مادی دنیا میں ہر آدمی اپنے آپ کو عقل کل فی الکل سمجھنے لگا ہے کہ جتنا میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا۔ ایسا نہ ہو۔ زندگی بھر جب تک طالب بن کے رہیں گے ترقی ہوتی رہے گی کہ میں نے یہ مسئلہ سیکھنا ہے، یہ چیز سیکھنی ہے، یہ سیکھنی ہے، اس سے تو ترقی ہوتی رہے گی۔ جس وقت یہ سمجھیں کہ بس مجھے بہت کچھ آ گیا ہے تو اب ترقی رک جائے گی، پھر تنزلی کی طرف جائے گا، ساری چیزیں یاد بھی نہیں رہیں گی۔ مسائل تو یاد رہتے ہیں استحضار سے، تذکرہ کرنے سے، عمل میں لانے سے۔ اس کی فکر چاہیے، پوچھنے کا مزاج ہو، لیکن یاد رکھیں پوچھنا دین سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہو۔ اور اگر کبھی اس نظریے سے پوچھا گیا کہ اگر اس کے جواب نہیں آیا تو وہ رسوا ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا، اس سے پوچھنے والے کو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جتنا بھی آگے والے کی رسوائی ہو، جو بھی بتانے والا تو خیر جھوٹ نہ بولے، جس مسئلے کا نہیں پتا صاف کہتے مجھے نہیں پتا، بس کیا ہوگا۔ بے شمار چیزیں ہیں، آگے والے کہہ دیتے ہیں مجھے نہیں پتا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کسی سے راستہ پوچھا گیا کہ جی میں نے اس طرف کو جانا ہے، وہ کہتا ہے ارے بھائی مجھے نہیں پتا، بس کہ اس کا کیا نقصان ہو؟
اگر کسی سے کوئی دینی مسئلہ دینی راہ پوچھی وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا بس، تو کسی اور سے پوچھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 40 مسئلے پوچھے گئے، انہوں نے 35 میں فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ تو ان کا کیا نقصان ہو گیا؟ کیا مطلب؟ نہ عالم رہے نہ امام رہے۔ جس کا نہیں پتا بس نہیں پتا، ایک سے نہیں تو دوسرے سے جا کے پوچھ لے۔ لیکن حکم یہی ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو اہل ذکر سے جن کو مسائل یاد ہو، جن کا مسائل سے رابطہ واسطہ ہے، ان کو مسائل یاد رہتے ہیں۔ جس نے پڑھا مثلاً سالہ سال گزر گئے پھر نہ پڑھ سکے نہ بیچارہ وہ پڑھا سکا، تو مسائل کیا یاد رہیں گے؟ وہ تو بھول جاتے ہیں۔ تو جن علماء کا یہی مشغلہ ہے کہ مسلسل پڑھنا پڑھانا بتانا، ان کو مسائل یاد ہوں گے، ان سے پوچھا جائے۔ یعنی مفتیان اکرام، بڑے بڑے محققین علماء۔ اب مسئلہ کوئی مولوی بیان کرتا ہے، اگر آگے والے کو سمجھ نہیں آیا تو وہ اسی سے پوچھے کہ نہیں، دوسرے سے پوچھیں گے، تیسرے سے پوچھیں گے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ پچھلے دنوں میرا خیال ہے عصر کے وقت میں عنوان تھا ممنوعات وضو، یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے وضو ہوتا ہی نہیں۔ مثلاً اس میں ایک مسئلہ آیا کہ جی دھوپ سے گرم شدہ پانی سے وضو نہیں کرنا چاہیے، جو دھوپ سے گرم ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وضو ہوتا ہی نہیں، تبھی نقصان ہے کہ حضور علیہ السلام تو رحیم و شفیق تھے کہ ایک آدمی دھوپ سے گرم شدہ سخت گرم شدہ پانی استعمال کرے گا وضو میں تو اس کو اعضاء کا نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ حکمت بتائی گئی کہ نہیں کرنا چاہیے۔ 10 آدمیوں سے پوچھتے پوچھتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں، انہوں نے تو مسئلہ بتا دیا۔ تو اس اللہ کے بندے کو چاہیے تھا میرے پاس آ جاتا کہ کتاب دکھا دی جاتی کہ دیکھو اس میں تو موجود ہے۔ تو صرف فضا خراب کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم علماء سے ربط نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی دینی مسئلہ کیوں سیکھ جائے؟ پتہ نہیں کیسی سوچ ہے کہ جس سے مسئلہ سنا ہے اسی سے پوچھ لو کہ بھائی یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا یا آپ سمجھا نہیں سکے، ذرا وضاحت ہو جائے گی۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس برتن میں دودھ میں چائے میں کسی چیز میں مکھی گرتی ہے نا تو اس کے ایک پر میں شفا ہے، ایک پر میں بیماری ہے۔ وہ بیماری والا اندر کیے ہوئے ہوتی ہے، شفا والا اوپر کیے ہوئے ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا بس اس کو ڈبو دو، نکالو، ناپاک نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ مکھیاں پکڑ پکڑ کے ڈالتے جاؤ کہ جی وہ صاحب نے بتایا تھا کہ مکھی کو ڈبو دو، اس کا مطلب ہے کہ کوڑتی جا رہی ہو تو پکڑ کے ڈالو۔ یا سمجھنے میں قصور ہے یا سمجھانے میں قصور ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ناپاک نہیں ہے۔ اب اگر کسی کی طبیعت گھن کھا جاتی ہے تو وہ یہ تو نہ کہے گا کہ حرام ہو گئی، نہ استعمال کرے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سالن یا روٹی کوئی چیز رکھی ہے خراب ہو گئی، اس میں بدبو ہو گئی،
اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہو گئی، بدبودار ہو گئی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بدبودار دودھ کو پی جاتا ہے، یہ نہیں کہیں گے حرام پیے۔ حضور نے جو فرمایا کہ استعمال نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تبھی نقصان ہو سکتا، کہ اس سے بچ لو، نہ استعمال کرو۔ تو ایسے مسائل جب بھی کسی عالم سے سنیں، سب سے بہتر شکل تو یہ ہے کہ پہلے اسی سے پوچھ لو کہ بھائی آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، یہ ذرا دوبارہ بتا دیں، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ بہتر بھی ہے یہ کہے کہ مولوی صاحب آپ نے غلط بیان کیے، پہلے اپنا قصور تو نکالے۔ اور بڑوں کا ادب ایسا ہی ہونا چاہیے اگر اس عالم کو بڑا سمجھتے ہیں تو۔ ایک مضمون لکھوایا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں چند غلطیاں آئیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، انہیں فرمایا کہ یہ مضمون لکھ لو۔ انہوں نے وہ مضمون لکھا، جب وہاں آئے تو غلطی تھی، ہمارے جیسا ہوتا تو بھاگا بھاگا جاتا کہ یہ حضرت جی آپ نے غلط لکھوایا ہے، لیکن وہ کمال ادب کے لوگ تھے، وہ لے گئے، انہوں نے کہا حضرت جی یہاں سے یہاں تک مجھے سمجھ نہیں آیا۔ حضرت نے دیکھا، فرمایا او ہوئے تو غلط لکھا گیا، بات تو ایسی تھی، ایسے لکھی گئی، اچھا ہوا آپ نے بتا دیا۔ یہ ہے ادب کا تقاضا، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ خود کو اگر نہ سمجھ آئے، آگے والے کو کہتے ہیں غلط بیان کیا۔ ایک صاحب بتانے لگے تھے، پہلے بھی یہ مسئلہ میں نے کئی بار بتایا ہے، ایک صاحب بتانے لگے، کہتے جی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے مل لے تو چلا جائے، نماز پڑھے، کوئی غسل واجب نہیں۔ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا یہ کہاں پڑھا ہے؟ کہنے لگا بخاری میں، بخاری شریف میں۔ میں نے کہا بھائی ہم نے تو نہ کبھی سنا نہ پڑھا، میں بھی 15-20 سال سے بخاری شریف پڑھا رہا ہوں۔ تو کہنے لگا وہ ہے نہیں حدیث پاک میں باشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اب دیکھیں اس نے مطلب کتنا غلط سمجھا ہوا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے وضو کیا، وضو کر کے جیسے نکلنے لگے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بوسہ لیا اور پھر دوسرے تشریف لے گئے۔ اب آپ سے پوچھا جائے کہ اگر بوسہ لے لے سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ اس سے اس نے اس کا معنی مت سمجھا کہ حضور اپنی بیوی سے مل لیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد چلے جاتے، نہ غسل نہ کچھ، یہ اس نے سمجھا، اور کہتا تھا کہ میں بڑا تعلیم یافتہ ہوں جی۔ تو نہیں، ایسا نہیں۔ اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو اس دعوے پہ نہ کھڑے، پوچھ لے اپنے بڑوں سے، علماء سے پوچھ لے، پھر فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ تجارت کے حوالے سے جو چیز بیچی جائے اس کا نفع شریعت نے متعین نہیں کیا۔ ایک چیز ہے کہ دکاندار دکان پر رکھتا ہے، اس کے خرچے اخراجات زیادہ ہیں، دکان کا کرایہ بھی دینا ہے، بجلی کا بل بھی ہے، کہ گیس میس بھی استعمال کرتے ہیں، ملازمین کی تنخواہیں، یہ وہ، اور باقی جو دوسرے تیسرے خرچے اخراجات وہ بھی۔ ایک ہے کہ وہی سامان اس نے اپنی ریڑھی پہ رکھ لیا اور کوئی خرچہ مرچہ نہیں۔
وہ 100 والی اگر 110 میں بھی بیچے تب بھی اس کو ٹھیک فائدہ ہے، اور یہ والا اگر 110 کی بیچے تو خرچے اخراجات ہی نہ نکلے۔ تو شریعت نے نفع متعین نہیں کیا کہ وہ کم از کم بازار کی روٹین سے مہنگا نہ بیچے، باقی ٹھیک۔ لیکن اگر اتنا مہنگا کر کے بیچا کہ عام روٹین بازار میں وہ نہیں ہے تو پھر یہ ظالم شمار ہوگا، یہ ظلم ہوگا۔ اور ایک مسئلہ جو عوام میں ہے، مولوی بھی کہے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، مولوی کو کہہ دیتے ہیں تو غلط کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نقد بیچو یا ادھار بیچو، نقد اور ادھار میں اگر قیمت میں فرق رکھتے ہیں یہ شرعاً جائز ہے کہ نقد چیز بیچی، بہتر تو یہ ہے کہ جائزہ لے لے کہ ادھار لے گا نقد قیمت ایک ہی بولے۔ لیکن اگر اس نے کہا کہ جی نقد لیتے ہیں تو اتنے کی، ادھار لیتے ہیں تو اتنے کی، کوئی حرج نہیں، واضح کر دیا کہ نقدی دیتے ہیں تو 100 کی ہے، اگر 6 مہینے بعد دینے ہیں تو 110 کی آپ کو ملے گی۔ عوام کہتی ہے یہ سود ہے۔ کیسے سود بنا؟ سود تو کہتے ہیں کہ جنس جنس کے بدلے ہو، گندم گندم کے بدلے، جو جو کے بدلے، نمک نمک کے بدلے، تو جنس جنس کے بدلے ہو۔ تو ادھر چیز ہے ادھر قیمت ہے، جنس تو ایک ہے نہیں، ادھر کپڑا ہے ادھر پیسے ہیں، ادھر مشینری ہے ادھر پیسے۔ عوام میں یہی ہے کہ کہتے ہیں ادھار پر بیچا تو بڑا سودی ہے، بڑا سود کھاتا ہے۔ اسی طرح ایک کہتے جی دیکھو یہ کھاد بیچتا ہے، یہ بیج بیچتا ہے، یہ بہت بڑا سود خور ہے۔ کیسے؟ کہتے 6 مہینے ادھار پر دیتا ہے جی، بیج دے گندم کا، جوار باجرہ کسی کا، یا وہ بیچتا ہے جی کھاد 6 مہینے ادھار پہ۔ دیکھو نامراد بڑا ظالم ہے، سود خور ہے۔ کہتے ہیں جی وہ تو 1000 والی دے رہا ہے 1400 کی، حالانکہ نقد میں ہر جگہ مل رہی ہے 1000 کی۔ اتنا بڑا سود ہے، یہ سود نہیں ہے۔ اگر مناسبت سے زیادہ قیمت میں بیچتا ہے ظلم ضرور ہے، سود نہیں ہے۔ عوام نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ سود ہے۔ مولوی بیچارہ کہہ دے، کہتے جی یہ جائز ہے، کہتے مولوی نے کچھ لیا ہوگا ان سے کچھ کھایا ہوگا۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کبھی نا۔ ایک لطیفہ ذہن میں آیا، ہندوستان کا واقعہ ہے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا، واقعہ سچا ہے کہ ایک ہندو تھا، دکان تھی اس کی، محلے کا مول صاحب روزانہ جائے ایک ڈبیا نسوار کی بھر لے وہاں سے۔ اس نے کہا یہ تو مولوی سر لے جائے گا، روزانہ ایک ڈبی نسوار کی لے جائے۔ تو اس نے کہا مول صاحب آئندہ فری میں نہیں ملے گی۔ اس نے کہا دیکھ لے، میں نے کہا نہیں فری میں نہیں ملے گی۔ اس نے آگے جو جمعہ آیا تو جمعہ پہ اعلان کر دیا کہ جو فلاں ہندو ہے نا، اس کی دکان سے کوئی چیز نہ لینا، یہ وہابی بن گیا۔ پہلے ہندو تھا، اب یہ وہابی بن گیا ہے۔ لوگ سوچنے لگے کہ یار ہندو سے وہابی کو اتنا بڑی بلا ہے، کوئی نہیں جائے جی۔ پورا ہفتہ بیچارہ بابا خالی بیٹھا رہا، یہ وہابی بن گیا۔
اگلی جمعرات آئی تو کہا مول صاحب کہ تو 2 ڈبیاں بھر لیا کرو، مہربانی کرو۔ تو اگلے والے دن جمعہ پہ پھر اعلان کیا، کہنے لگے بھئی وہ توبہ طائب ہو گیا ہے، پھر ہندو کا ہندو ہے، اس سے لیا کرو۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے واقعہ بیان کیا، پھر مولانا سرفراز خان صاحب نے بیان کیا۔ خیر بہرحال یہ ہے کہ مانا مسائل کو سمجھنا چاہیے، اور یہ بھی فطرتی چیز ہے، المرء یقیس علی نفسہ، ہر ایک کو آدمی اپنے نفس پہ قیاس کرتا ہے کہ میں جیسا ہوں شاید سارے ہی ایسے، تو ایسی سوچ نہ ہو۔ جس طرح ساری انگلیاں برابر نہیں نا، اس طرح سارے مولوی پیر سارے انسان برابر نہیں ہوتے، جس میں جو فرق ہے وہ فرق رکھا جائے۔ اور یہ جملہ بھی بڑا گندا جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں مولوی ایسے ہیں، یہ نہ کہا کرو، اس علم کی نسبت نبی تک چلی جاتی ہے۔ کہہ دو کہ فلاں ایسا ہے، پھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر آپ نے کوئی خامی دیکھی ہے اسی کا نام لے دو کہ اس کے اندر خامی ہے، یہ مولوی صاحب ایسا ہے۔ جب کہتے ہیں مولوی ایسے ہیں تو علم کی نسبت چلتے 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 نبی تک چلی جاتی، گویا نبی کو بھی آپ نے شامل کر دیا اس میں، صحابہ کو بھی شامل کر دیا، ائمہ کو بھی شامل کر دیا، علم آیا تو ادھر سے۔ تو اس طرح متعدی جملہ نہ بولو، جو اپنی بھی تباہی کرے ان کے بھی تباہی کرے۔ تو دینیات پوچھنے کا مزاج بناؤ، پوچھا جائے۔ اسی طرح تجارت کے حوالے سے چیز جب تک قبضے میں نہ ہو، اپنے یا وکیل کے قبضے میں نہ ہو، آگے نہیں بیچی جا سکتی۔ چیز ہے نہیں، کہا جی اتنے کی بیچتے ہیں آپ کو، یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سودا کیا ہے، یہ کہیں گے وعدہ کیا ہے، وہ چیز مہیا کر دے گا تو ٹھیک، پھر بات بنے گی۔ اب یہ وعدہ ہوتا ہے، جب تک چیز قبضے میں نہیں، آگے اس کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اور اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے، یہ تجارت نہیں، یہ ناجائز ہے، ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے، دینیات کو پوچھ پوچھ کے، دینیات کو سمجھ سمجھ کے عمل میں لانا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم دے۔ الحمد